کیا آپ ان 7 سوالوں کے جوابات جانتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جنت 7واں آسمانوں کے اوپر 7واں آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7واں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں، وہ ہمیشہ رہی۔ جنت کی چھت عرش رحمان۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7واں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی زبان میں بیری کو اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے تھے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری سنہری تتریاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے بعد ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا ہے۔ سوال نمبر 4، حورین کون ہیں؟ حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا۔ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید، اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان المخلدون دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب قرآن مجید میں بتایا گیا، اس کی آیتیں نازل ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزرنا ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوگی، پہلی جہنم، دوسری جنت اور تیسری پل صراط۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے، آمین سنا آمین۔ پل صراط کی تفسیر بھی میں یہاں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نمبر 3، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ چوتھا، گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر ٹکڑے ہو کر وہ نیچے کو گر رہے ہوں گے، جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کر دے گی۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تک پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا رب سلام یا رب سلام۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر بھی دیکھے گا لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔
वहाँ तो बस एक ही फिगर होगी कि किसी तरह वो खुद पार हो जाए। रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़यामत को याद करके रोने लगी। रसूल ने पूछा आयशा क्या बात है? हज़रत आयशा ने फरमाया मुझे क़यामत याद आ गई। या रसूल अल्लाह क्या हम वहाँ अपने वालिदैन को याद रखेंगे? क्या वहाँ हम अपने महबूबों को याद रखेंगे? आखिर ने फरमाया हाँ याद रखेंगे, लेकिन वहाँ 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई किसी को याद नहीं करेगा। पहला मकाम जब किसी के अमाल तोले जाएंगे, दूसरा जब नामा अमाल हाथों में दिए जाएंगे, तीसरा जब पुल सरात पर होंगे। दुनियावी फितनों के मुकाबले में हक पर जमे रहो। दुनियावी फितने तो शराब है, उनके मुकाबले में हमें मुशाहिदा करना चाहिए और हर एक को दूसरे की जन्नत हासिल करने पर मदद करनी चाहिए जिसकी विसअत आसमानों और ज़मीन से भी बड़ी हुई है। इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए सदका जारिया की नियत करना ना भूलें। या अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में कर दीजिए जो पुल सरात पर आसानी से पार कर जाएंगे। ऐ परवरदिगार हमारे लिए अपना फजल करम रहम वाले हुस्न खात्मा का फैसला फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। इस तफसीर के बाद भी क्या गुमान है कि हम वहाँ कोई रिश्तेदारियाँ निभाएंगे जिसके लिए हम यहाँ अपने अमाल बर्बाद कर रहे हैं? मखलूक के बजाय खालिक की फ़िक्र करो, अपने नफ्स की फ़िक्र करो। कितनी उम्र गुजर चुकी है और कितनी बाकी है कि अब भी लापरवाही और ऐश की गुंजाइश है। इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुँचाएं। या अल्लाह इस तहरीर को मेरी जानिब से भी और जो भी इसको आम करने में मेरी मदद करे उस सब के लिए इसको सदका जारिया बना दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।